بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں، آج میں آپ کو پھر تھوڑی دیر کے لیے اٹلی لے جانا چاہتا ہوں۔ قصہ کچھ یوں ہے، میں روم میں اپنی یونیورسٹی سے واپس آ رہا تھا گھر کی طرف، تو جب سینٹ پیٹر کے میدان سے گزرا تو وہاں پر ایک سکھ سردار نسواری رنگ کی پگڑی باندھے بیٹھا تھا۔ وہ بڑے غور کے ساتھ سینٹ کی بلڈنگ کو دیکھ رہا تھا اور جو بڑے بڑے ستون تھے ان کو گن رہا تھا۔ میں نے کہا، سردار جی ست سری کال، واہ گرو کی خالصہ، واہ گرو کی فتح۔ وہ بیچارہ کانپ گیا، گھبرا گیا، ایک دم کہنے لگا، جی مینوں جانتے ہو؟ میں نے کہا، میں پاکستانی ہوں۔ وہ بہت خوش ہوا، کہنے لگا، جی میری بڑی مشکل حل ہو گئی، میں 2 دن سے یہاں گھوم رہا ہوں، میری بولی کوئی نہیں سمجھتا۔ میں نے کہا، تم ان کی بولی نہیں سمجھتے؟ کہنے لگا، نہیں، عجیب ملک ہے، یہاں انگریزی کوئی نہیں سمجھتا۔ میں نے کہا، نہیں، یہاں انگریزی کوئی نہیں جانتا۔ تو میں نے کہا، آئیے آپ کو چائے پلائیں۔ میں اسے قریبی ریسٹورنٹ میں لے گیا، تو جب میں چائے کا آرڈر دینے لگا تو اس سے پوچھا، کافی پیو گے یا چائے؟ کہنے لگا، نہیں جی، دونوں چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں لوں گا، کچھ گرمی سی لگ رہی ہے، آئس کریم ہونی چاہیے۔ میں 2 دن سے آئس کریم کی تلاش میں ہوں، لیکن مجھے پتہ ہی نہیں آئس کریم کو کیا کہتے ہیں۔ میں انگلی ضرور لگاتا تھا کہ یہ دے دو مجھے، اور کچھ ہی نکال کے دے دیتے تھے۔ تو مجھے ایک لفظ وہ بتا دیں کہ آئس کریم کو کیا کہتے ہیں۔ میں نے کہا، آئس کریم کو جلاتو کہتے ہیں۔ کہنے لگا، لو جی، پٹھا نام رکھ دیا ہے، اے جلان والی چیز ہے یا ٹھنڈ پان والی چیز؟ میں نے کہا، رکھا تو یہی ہے، اس کا نام ہی یہ ہے۔ تو ہم بیٹھ کے باتیں کرتے رہے۔ میں نے کہا، سردار صاحب، بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ کو دیکھ کر مجھے ایک طرح کی بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے اپنا وجود ہے، جو آپ کو جو احکام دیے گئے ہیں، اس کو آپ پورا مینٹین کرتے ہیں۔ کیسے رکھتے ہیں؟ داڑھی آپ کی ہے، کڑا آپ کا ہے، پگڑی اتنی خوبصورت پہنتے ہیں۔ تو اس نے کہا، جی ہاں، یہ ہونا چاہیے، یہ انسان کو شناخت کرنے میں بڑی مدد دیتی ہے۔ میں کچھ تشخیص کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا، لیکن پورا حاوی نہیں تھا اس کے اوپر، وہ پڑھا لکھا آدمی تھا۔ تو میں نے کہا، سردار جی، آدمی کا دل پاک صاف ہونا چاہیے، نیت ٹھیک ہونی چاہیے۔ کہنے لگا، نہیں جی، دل پاک صاف، نیت اچھی ہو، اس کا پتہ نہیں چلتا، جب تک اس کا ظاہر جو ہے وہ اس بات کی شہادت نہ دے۔ آپ کے دل میں کیا ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں نے کہا، باہر کا وجود جو ہے، اس کے بارے میں جو آپ نے فلسفہ سازی کی ہے، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتا۔ اس نے کہا، دونوں کا تال میل ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ اس نے بڑی عجیب بات کی جو بڑے سالوں کے بعد مجھے یاد آئی۔ اس نے کہا، آدمی جو ہے وہ اپنی پوری وردی سے پہچانا جاتا ہے۔ ہر شخص کی ایک وردی ہوتی ہے اور وہ وردی طے کرتی ہے کہ وہ کس قسم کا آدمی ہے۔ تھانے دار کو دیکھ کر اسے بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی، پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، طلبہ کو معلوم نہیں کرنا پڑتا، تھانے دار کو دیکھ کر کہتے ہیں، یہ تھانے دار ہے۔ میجر کی وردی کو پہچان لیتے ہیں۔ اور یہ باتیں کرتے رہے۔ وہ تو چلا گیا، لیکن میرے لیے سوچ کا ایک سامان چھوڑ گیا۔ ایک شخص کا جو باہر کا اشارہ ہے وہ آدمی کے ساتھ ضرور ہونا چاہیے۔ تو میں یہ سوچنے لگا کہ اگر ایک لڑکی ہو، بڑی شوخ چنچل سی، اس نے جینز پہنی ہوئی ہو اور بہت اونچی ایڑی کی جوتی پہنی ہوئی ہو، کانوں کو اس نے ہیڈ فون لگایا ہوا ہو اور شر شر کر کے چل رہی ہو، اور سرجن کو وہ اوزار بھی دے رہی ہو، لیکن وردی اس نے نہ پہنی ہو، اور وہ کہے کہ میں نرس ہوں، کام بھی وہی کر رہی ہوں، تو اس کو سرجن صاحب کان سے پکڑ کر باہر نکال دیں گے۔ اگر وردی نہیں ہے، اس کے بغیر تو ہم نہیں مانتے کہ یہ کام ہو رہا ہے۔ ہم اس کا تشخص چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں ہم شناخت کریں، فوراً پتہ چل جائے کہ یہ کون ہے۔ مثلاً دیکھیے، ایک بہت خوبصورت اعلیٰ درجے کا نوجوان ہے اور پڑھا لکھا ہے، تعلیم یافتہ ہے۔ اس نے ایک سلک کی بنیان پہنی ہے اور چھوٹی سی چڈی پہنی ہوئی ہے اور پاؤں میں کینچی چپل پہنی ہوئی ہے، اور وہ جمبو جیٹ چلانے کے لیے کاکپٹ میں آنے کی کوشش کرتا ہے، اور آپ اسے روکیں گے۔ وہ کہے گا، میں پائلٹ ہوں۔ کینچی چپل والا تو کہے گا، جی میرا لائسنس دیکھیں، اور لائسنس سچ مچ ہو، اور وہ کہے، میں 1000 گھنٹے فلائنگ کر چکا ہوں اور اس وقت دنیا کی وزنی ترین مشین کو ہوا میں لے جا رہا ہوں، میں اس کی صلاحیت رکھتا ہوں، اور اپنے کاغذات پورے دکھائے، تو اس کو ہوائی جہاز میں بیٹھنے نہیں دیا جائے گا،
اور کاکپٹ میں آپریٹ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی وردی نہیں ہے۔ یہ انسانی زندگی میں عجیب سی بات ہے جو انسان کے عمل کے اندر حائل ہوتی ہے۔ نیت اس کی اچھی ہے، نیت نیک ہے، وہ جانتا بھی ہے، لیکن چونکہ طے شدہ پیٹرن کے اندر نہیں ہے، اس لیے ہم اسے قبول نہیں کرتے۔ مثلاً ابھی میرے ذہن میں آ رہا ہے، چوک ہے، چوراہے ہیں، لاہور کراچی کے بہت پیچیدہ اور کثیف ٹریفک والے اور مشکل چوراہا ہے۔ اس پر ایک نوجوان مونچھوں والا کھڑا ہے، اس نے بدن کو تیل ملا ہوا ہے اور لنگوٹا باندھا ہوا ہو، اور ہاتھ میں اس کے ایک بانس پکڑا ہوا ہو، اور ٹھکا ٹھک مار کے ٹریفک کنٹرول کر رہا ہو۔ کبھی کسی کے سر پر، کبھی گاڑی پر مار دیا اور کبھی سکوٹر پر، اور وہ کنٹرول کر رہا ہو تو سارجنٹ آ کر پریشان ہو کر پوچھے گا، تو کون ہے؟ وہ کہے گا، جناب میں محمد صدیق ٹریفک کانسٹیبل۔ اپنا نمبر بھی بتائے گا تو وہ کہے گا، تو کیا کر رہا ہے؟ وہ کہے گا، سر میں ٹریفک کنٹرول کر رہا ہوں۔ تو وہ کہے گا، تیری وردی کہاں ہے؟ وردی کی کیا ضرورت سر، دیکھیے میں کتنے اعلیٰ درجے کا ٹریفک کنٹرولر ہوں، ہاتھ میں بانس ہے، تیل ملا ہوا ہے اور ساروں کے سر پر مار رہا ہوں، لیکن ٹریفک کنٹرول کر رہا ہوں، وردی کی کیا ضرورت ہے؟ تو کان سے پکڑ کر نہ صرف اس کو لائن حاضر کر دیا جائے گا، بلکہ میرا خیال ہے معطل بھی ہو جائے گا۔ تو خالی یہ کہہ کر گزر جانا کہ میرا دل بڑا نیک ہے، میری نیت بہت اچھی ہے، میں نے جو سوچ رکھا ہے اس کے مطابق کام کر رہا ہوں، اس سے بھی اجتماعی زندگی میں شکوک و شبہات پیدا ہونا لازمی ہے۔ جس طرح کے باہر کی شکل و صورت دیکھ کر آدمی کو یقین نہیں آتا کہ یہ آدمی اندر سے ایسا ہوگا، لیکن جب آپ نے اجتماعی طور پر ایک وردی طے کر دی ہے تو پھر وردی والے کو بھی اس بات کی حیا ہوتی ہے کہ جو اس کے لیے طے کیا گیا ہے اس پر قائم رہے، اور جو مجھ سے توقع کی جاتی ہے میں وہ توقع پوری کروں۔ تو جب یہ بات مجھے وہاں معلوم ہوئی تو میں غور کرتا رہا، اور پھر آج تک سوچتا ہوں۔ مجھے بعد میں نفسیات دانوں نے یہ بتایا بھی کہ انسان کا باہر کا تشخص اس کے اندر کی ذات پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اس فلسفے کے تحت ہم نے انسان کے اندر کی بیماری کو دور کرنے کے لیے بہت سی ایسی چیزیں ایجاد کی ہیں جو باہر سے اثر انداز ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر ریڈیشن کا عمل ہے، کچھ نہیں ہوتا، نہ بندے کو دوائی پلاتے ہیں نہ کھلاتے ہیں، باہر سے ریڈیشن کر کے اندر کی بیماری جو ہے دور کی جاتی ہے۔ تو اندر کا باہر کا بڑا قریبی رابطہ اور ایک رشتہ ہے، اور اس رشتے کو آپ جبھی اپنا سکتے ہیں جبکہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہوں، اور اس پٹری پر دونوں اس استقامت کے ساتھ قائم ہوں جس طرح ان کا تقاضا ہوتا ہے۔ آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ جزاک اللہ۔